مسئلے میں رائے طلب کرنی ہے جس کے لیے میں بہت دنوں سے بہت پریشان ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مطالبات دین کو پورا کرنا، دعوت اللہ کا کام کرنے، اور مجاہدہ فی النفس نہیں، یہ مجاہدہ مان نفس، مجاہدہ فی النفس کے معنی ہو جائیں گے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جہاد کرنا، الٹی بات ہو جائے گی۔ مجاہدہ مان نفس سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک کی جو 9 سیڑھیاں آپ نے بتائی ہیں، ان پر چڑھنے کی میں بھی تمنا رکھتا ہوں، لیکن ان پر اول پیرا ہونے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان، جو ہم میں بہت کمزور ہے۔ ایمان گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی نہ کسی اجتماعی شکل یا جماعت میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی۔ اس طرح کی جماعتی شکل پاکستان میں کئی ایک ہیں، لیکن جو جماعتیں مجھے نسبتاً بہتر محسوس ہوئی ہیں ان میں آپ کی تنظیم اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ اور تبلیغی جماعت ہے۔ میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ ایمان کے حصول کے لیے تنظیم اسلامی کے علاوہ، کیونکہ اس کے شرائط بہت مشکل ہیں، ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت میں شامل ہونا مناسب ہوگا اور کیوں مناسب ہوگا، جبکہ دوسری جماعتوں میں کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی اور اجتماعی شکل آپ کی نظر میں ہو جس کے تحت کام کر کے واقعی ایمان پختہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ برائے مہربانی جواب نہایت وضاحت سے عنایت فرمائیں، کیونکہ میں مطمئن مشکل سے ہوتا ہوں۔ یہ ایک نفسیاتی مرض کی علامت ہے کہ آدمی پہلے سے اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو کہ میں مطمئن مشکل سے ہوتا ہوں۔ آپ اطمینان چاہیں اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایمان کے حصول کے لیے بھی ہماری ایک مستقل رائے ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایمان کا اصل منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اس موضوع پر سورہ شورى کی آخری آیات پر میرا ایک درس ہے ٹیپ کی شکل میں، وہ کبھی آپ سن لیجیے گا، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، اس ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف منسوب کیا ہے کہ اے نبی، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے ایک نور بنا دیا۔ تو اب جب کہ یہ نور آپ کو عطا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو اب آپ کے بعد ایمان کے 2 حصے ہو گئے حاصل کرنے کے۔ ایک تو صحبت سے ہوتا ہے، حضور کی صحبت سے صحابہ کو حاصل ہو گیا۔ جیسے آگ کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اس کی حرارت آپ کو پہنچ جائے گی، چاہے آپ کوشش کریں یا نہ کریں، وہ تو خود بخود ملے گی۔ تو ایک تو ایمان صحبت سے، اصحاب یقین، اصحاب ایمان کی صحبت سے ایمان حاصل ہوگا، اور دوسرا وہی اصل منبع اور سرچشمہ قرآن مجید، کیونکہ اصحاب یقین کے جنس کی صحبت سے ایمان پیدا ہو، وہ کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ ان کے لیے یہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ ہے وہ آیات بینات کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نازل کر رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو ایمان کا اصل منبع سرچشمہ پھر پہنچا قرآن مجید۔ تو ہم تو اس کو اسی نہج سے سمجھتے ہیں، اور ہماری تنظیم میں ایمان کے لیے بھی یہ، اور پھر اس کی تقویت کے لیے ذکر، وہ ذکر بھی سب سے بڑھ کر پہلا اور اہم ترین ذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، جو اپنے آپ کو از ذکر کہتا ہے، دی ذکر۔ جیسے فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک ایمان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی جب عمل کو شروع کر دیتا ہے، ایمان کے جو تقاضے، اس وقت آپ کو ایمان کی تھوڑی سی پونجی حاصل ہوئی، آپ نے اس کے مطابق عملی تقاضے شروع کر دیے، تو اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ما زادتہم الا ایمانا و تسلیما، کہ جب اہل ایمان نے صبر اور ثبات اور استقلال کا مظاہرہ کیا تو اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو ایمان عمل سے بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھے گا تو پھر عمل اور بڑھے گا۔ یہ ایک ترقی ہے، تدریجاً سیڑھی، گول سیڑھی کی طرح یہ بات جو ہے اوپر چلتی جائے گی۔
کہ جتنی پونجی ایمان کی ہے اس کے مطابق عملی تقاضے انسان شروع کر دے، اس سے پھر اور ایمان میں اضافہ ہوگا تو اور عمل میں اضافہ ہوگا، اس سے اور ایمان میں ترقی ہوگی تو اور عمل میں ترقی ہوگی۔ یہ ہے راستہ۔ باقی جماعتوں وغیرہ کا فیصلہ آپ خود کریں، ہمارا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ فیصلہ تو اگر میں آپ کو کسی اور جماعت کا مشورہ دے سکوں تو میں نے کہا کوئی تنظیم قائم کی ہے، یہ تو اتنی غیر منطقی بات ہے۔ مجھ سے یہ سوال کرنا اتنا غیر معقول ہے کہ اگر تو میں نے ان میں سے کسی کو صحیح سمجھا ہوتا تو میں خود اس میں نہ ہوتا۔ میں کہا کوئی ایک نئی تنظیم بنانے کی کھکیڑ مول لے، یہ تو آپ کے اپنے فیصلے کی بات ہے۔ باقی اگر آپ کسی کام کو مشکل سمجھ کر اس سے کنارہ کشی کریں گے تو گویا کہ آپ نے ہار تو پہلے ہی مان لی، ایمان آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے میں اس لیے اختیار نہیں کر رہا، تب اور بات ہے۔ اور اگر صرف یہ سمجھ کر کہ مشکل ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا تو انسان نے گویا کہ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کو اختیار کرے اس پر کہ وہ صحیح ہے، چھوڑے اس لیے کہ وہ غلط ہے۔ لیکن مشکل اور آسان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا تو یہ تو معقول بات نہیں۔